بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک سوال آیا ہے کراچی سے۔ جناب فاقی صاحب، میں کراچی پاکستان سے بول رہا ہوں۔ میرا تعلق انڈیا کے شہر چنئی سے ہے، ویسے میں ہم لوگ مقیم پاکستان کراچی میں ہیں۔ جی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو دعا سے متعلق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور سجدے میں دعا مانگی جا سکتی ہے۔ سجدے میں کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے، اس کا ہر چیز کا ایک پروٹوکال ہے۔ اس طرح سے دعا کا بھی ایک پروٹوکال ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، پھر درود شریف ہو۔ تو اس طرح سے کیا تکبیر کے بعد بولا جائے، درود شریف وغیرہ ہو سب، یا کس طرح سے سجدے میں دعا مانگنی ہے، اور کون سی نماز کے کس سجدے میں ہونی چاہیے؟ کہ اگر ہر فرض نماز میں ہو سکتا ہے یا ہر نماز میں مانگی جا سکتی ہے تو دعا، تو کیا مطلب کس طرح سے مانگنی چاہیے، اس کو کس طرح سے شروع کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے تکبیر بول دی، اب جب میں دعا شروع کروں مانگنا اللہ تعالیٰ سے جو بھی ہو میرے مطابق، میں گھر کے متعلق، بچوں کے متعلق، خیر، تو کس طرح سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد پھر دعا مانگیں، یا کوئی اور طریقہ کار ہے جو ہو؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ صحیح طریقے سے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال صاحب کراچی سے۔ میرے بھائی، دعا کا پروٹوکول ایسا کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہے دعا کا، البتہ چند چیزیں دعا کے لیے ہمیں ضرور غور کرنی چاہیے۔ وہ یہ کہ ہم اپنی دعا کو اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگیں، جو ہمارا مسئلہ ہے وہ اللہ کے حضور میں پیش کریں، اور آپ جس طریقے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ پروٹوکول، پہلے ہم تکبیر کے بعد حمد بیان کریں اور درود و سلام پڑھیں۔ دیکھیے، حمد بیان کرنا دعا سے پہلے اور درود و سلام پڑھنا یہ افضل عمل ہے، یہ مطلوب عمل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر حمد و ثنا بیان نہیں کرتے، آپ اگر درود نہیں پڑھتے، اور نماز میں سجدے میں آپ اپنی دعا اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو جائز ہے۔ سجدے میں آپ کوئی بھی سجدہ ہو، وہ نفل نماز کا ہو یا فرائض کا ہو، وہ کسی بھی حالت میں آپ اپنے رب سے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ضرور ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے دعا مانگیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اور اس دعا میں کسی مردے کا، کسی فقیر کا، کسی ولی کا، کسی نبی کا، کسی بزرگ کا جو فوت ہو چکے ہیں ان کا وسیلہ اختیار نہ کریں۔ مرنے کے بعد بہت سے لوگ ہمارے یہاں یہ وسیلہ عبدالقادر جیلانی کا رحمۃ اللہ علیہ کا وسیلہ طلب کرتے ہیں، یا پیران پیر اور دیگر جو اولیاء اللہ ہیں ان کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ادعونی استجب لکم، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب کوئی دعا کرنے والا دعا مجھ سے کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کی حاجت کو پوری کرتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہماری حاجت کو پوری کرتا ہے، تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے اس میں۔ پروٹوکول صرف اتنا رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، سجدے میں کریں، سجدے کے علاوہ کریں، نفل میں کریں، فرائض میں کریں، کبھی بھی کریں، اس میں کوئی قباحت یا منادی نہیں ہے۔ آپ کا اور میسیج آیا ہے۔ السلام علیکم جناب آخری صاحب، میں بلال بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ الحمدللہ، میں جلدی سے رپلائی دیا ہے کہ بس میں کچھ کہہ نہیں سکتا آپ کو، اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی طرح سمجھایا آپ نے، اس کا میں بڑا احسان مانوں، اور بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ اتنا جلدی رپلائی کریں گے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ سوشل میڈیا
اس ترقی یافتہ دور میں دیکھیے کون کہاں پر بسا ہوا ہے. واٹس ایپ کے ذریعے انہوں نے ہمیں میسج کیا اور میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے ان کا جواب ریکارڈ بھی کروا دیا اور ان کو بھیج بھی دیا. وہاں پہنچ بھی گیا اور اس کا جواب بھی دعائیہ کلمات کے ساتھ ہمارے پاس آ گیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں خلاصہ کلام یہ کہ آپ دعا کریں اللہ سے سجدے میں, اپنی زبان میں, کسی بھی زبان میں. اللہ کو زبانوں کا محتاج نہیں ہے, اللہ رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور وہ کسی وسیلے کا بھی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا. البتہ اگر آپ وسیلہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان کا وسیلہ اختیار کریں. جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں لوگ, چاہے وہ ولی ہوں یا نبی ہوں, ان کا وسیلہ کرنا جائز نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد عاقل جدہ سے, مملکت سعودی عرب. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.